مسٹر مسز بیسٹ قسط نمبر 28۔ مہین یونیورسٹی کیفیٹیریا کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو عام طور پر جہان کو دیکھ کر آ جایا کرتی تھی۔ وہ بس اپنے ہاتھ میں پکڑی کافی کے کپ کو گھور رہی تھی، جیسے کوئی بہت گہری سوچ میں ہو۔ جہان جب اندر داخل ہوا تو سیدھا اسی کی طرف آیا، لیکن جیسے ہی اس نے مہین کے چہرے پر اداسی دیکھی، اس کی شوخی کچھ کم ہو گئی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا اور کونی میز پر رکھ کر سنجیدگی سے بولا، کیا ہوا؟ آج میرے آنے پر وہ شوخ مسکراہٹ کہاں گئی؟ مہین نے گہرا سانس لیا، نظریں اب بھی نیچے تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ جہان نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ مہین، مجھے پتا ہے جب تم ایسے ہی کہتی ہو تبھی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، مہین نے بامشکل مسکرا کر کہا۔ پھر وہی بدتمیزی؟ جہان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا اور اس کے کافی کے کپ پر انگلی ماری۔ اب بولو، کیا ہوا؟ مہین نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولی۔ بھائی نے پھر منع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہ آؤں جاؤں۔ کہہ رہے تھے کہ اگر اب میں تمہارے ساتھ دیکھی گئی تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہو جائیں گے۔ جہان کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، تو یہ بات ہے۔ مہین نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا، لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اب کہو گے کہ مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہان، وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کی عزت کرنا چاہتی ہوں۔ جہان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس میز پر انگلیاں بجاتا رہا جیسے کسی نامکمل دھن کو ترتیب دے رہا ہو۔ مہین نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ کچھ تو کہو۔ جہان نے ایک لمبا سانس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک دیا۔ پتہ ہے مہین، کبھی کبھی زندگی میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم جو کر رہی ہو وہ غلط نہیں ہے۔ بھائیوں کی عزت کرنا اچھی بات ہے، مگر… وہ ایک لمحے کو رکا جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر بولا، مگر کچھ رشتے خون کے نہیں دل کے بھی ہوتے ہیں اور ان رشتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مہین نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم ہمیشہ باتوں کو اتنا گہرا کیوں بنا دیتے ہو؟ جہان نے کندھے اچکائے۔ کیونکہ گہری باتیں ہی زیادہ یاد رہتی ہیں۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے جیسے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جواب ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر اچانک جہان نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، میز سے موبائل اٹھایا اور بنا کچھ کہے کھڑا ہو گیا۔ مہین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جہان نے کچھ نہیں کہا، وہ بس ایک پل کو اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، کبھی کبھی خاموشی سب سے زیادہ بولتی ہے مہین۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کر کیفے سے باہر نکل گیا۔ مہین کی نظریں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، روکنا چاہتی ہو، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ دیوار پر لگا وال کلاک رات کے 11 بجا چکا تھا۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ بیڈ پر مراد سکون سے بیٹھا ہوا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا اور وہ پوری سنجیدگی سے اپنی میل چیک کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے اس کے ارد گرد کے ماحول کا اسے کوئی احساس نہ ہو۔ دوسری طرف ماں پارا صوفے پر ترچھی بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار حائل تھی، ایک ایسی خاموشی جو لفظوں سے زیادہ وزنی لگ رہی تھی۔ اچانک مہاپارا کو دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا، طبیعت یکدم خراب محسوس ہوئی، جیسے سینے میں گھٹن ہو رہی ہو۔ سانس لینا مشکل لگنے لگا اور پھر یکدم معدے میں مروڑ سا اٹھا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ مراد نے اچانک اسے یوں بے اختیار بھاگتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھرے۔ پہلے وہ حیران ہوا، پھر پریشان۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو بے چینی سے دوڑ گئی، مگر وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور فاطمہ سلطان اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظر سیدھا مراد پر پڑی، جو اب بھی موبائل ہاتھ میں لیے الجھن میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ بیٹا، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ فاطمہ بیگم نے نرمی سے پوچھا، مگر اسی وقت واش روم سے آواز آئی جیسے کسی نے کچھ گرایا ہو۔ فاطمہ بیگم فوراً چونکی اور پریشانی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ مہاپارا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے دروازہ بجایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور مہاپارا باہر نکلی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ فاطمہ بیگم نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہاپارا نے سر جھکا لیا اور زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس یوں ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بیٹا، ڈاکٹر کو چیک کروا لو۔ یہ کوئی عام بات نہیں لگ رہی۔ مہاپارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ فاطمہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر زیادہ زور نہ دیا۔ مراد اب بھی خاموش تھا، اس کی نظریں موبائل کی اسکرین پر تھی، مگر اس کی توجہ اب کہیں اور تھی۔ وہ بظاہر لا تعلق لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب کہیں سوال گونج رہے تھے۔ بلاج ناشتے کے بعد مٹھائی کھاتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے دانین کی آواز آئی۔
बलाज भाई। बलाज रुक कर पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, जी गुड़िया क्या बात है। तानीन थोड़ा झिझक कर आगे बढ़ी, भाई आपको जैनब याद है, मेरी दोस्त जो शादी में भी आई थी। बलाज ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोला, हाँ याद आया, क्यों क्या हुआ। दानियन के चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाए थे। भाई वो 2 हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आई, ना उसका फ़ोन लग रहा और ना ही वो अपने घर पर है। बलाज ने मुँह सिकुड़ते हुए कहा, हो सकता है किसी काम से कहीं गई हो या कोई फैमिली इमरजेंसी हो। उसके घर वालों से बात की। तानी ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया, भाई मसला यही है कि उसके घर वाले भी गायब है, उनके घर पर ताला लगा हुआ, मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ चले गए। चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी उभरी, फिर वो संजीदा हो गया। ये तो वाकई अजीब बात है, 1-2 दिन की बात होती तो समझ आती, मगर पूरे 2 हफ्ते और कोई खबर भी नहीं। दानीन बेचैनी से बोली, हाँ भाई मेरा दिल कह रहा है कुछ बहुत गलत हो रहा है। जैनब कहीं बगैर बताए यूँ गायब नहीं होती और उसके घर वालों का भी कोई सुराग नहीं है। बलाज ने गहरी सांस ली और सोचते हुए कहा, ये बात मामूली नहीं लग रही, मैं कुछ पता करवाता हूँ। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई किसी ने? तानी ने अफसुर्दगी से कहा, उसके कुछ रिश्तेदारों ने कोशिश की थी, मगर पुलिस कह रही है कि जब तक कोई सबूत ना हो वो कुछ नहीं कर सकते। बलाज ने तसल्ली देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, परेशान मत हो गुड़िया, मैं खुद पता करूंगा कि जैनब और उसके घर वाले कहाँ गए, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई सब संभालेगा। दानी ने हल्का सा सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। मरियम लाउंज में सोफे पर बैठी किताब के सफ़ात पलट रही थी। उसकी नज़रें अल्फाज पर जमी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो जानती थी कि बरहान किसी भी लम्हे घर लौट आएगा, और अजीब बात थी कि अब उसे उसका इंतज़ार अच्छा लगने लगा था। दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, और जैसे ही बरहान अंदर दाखिल हुआ, मरियम ने एक नज़र उठाकर देखा। वो हमेशा की तरह पुरसकून और खुश मिजाज नज़र आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग भी था। वो सीधा मरियम के पास आया और बिना कुछ कहे किताब उसके हाथ से ले ली। बरहान, मरियम ने मुंह चिढ़ाते हुए उसे घूरा। बरहान ने हंसते हुए किताब की पुष्ट देखी, फिर आराम से उसे बंद करके टेबल पर रख दिया। क्या किया था सारा दिन? उसने पास बैठते हुए बाजू फैलाया और मरियम को अपने साथ लगा लिया। बस तुम्हारे जाने के बाद आंटी आई, काम किया, कुछ बातें हुई, और फिर मैंने ये किताब देखी और पढ़नी शुरू की। मरियम ने सुकून से जवाब दिया। बरहान ने इस बात में सर हिलाया और बैग से एक मोबाइल का डब्बा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो। मरियम ने हैरत से उसके हाथ से डब्बा लिया और उलझी हुई नजरों से उसे देखा। ये क्या है? बरहान ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर कहा, चर्च है इसमें। मरियम उसकी बेतुकी बात पर हंस दी। तुम्हारे चक्कर में मैं एक दिन फंस जाऊंगी। बरहान ने हंसते हुए उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाई। पागल लड़की, नया फोन है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पुराना वाला तो शहीद हो गया होगा। मरियम ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ मोबाइल खोला। इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी तो लिया ना, बरहान ने नरमी से कहा। मैंने इसमें सिम डाल दिया और तुम्हारे सारे अकाउंट्स भी रीइंस्टॉल कर दिए। मरियम ने आईब्रो हिचकाते हुए उसे देखा। अच्छा, तो तुम्हें मेरे पासवर्ड्स कैसे पता चले? बरहान ने हल्की सी फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। ज़्यादा मसला नहीं था मेरे लिए। मरियम ने मिजाहिया गुस्से में उसके कंधे पर मुक्का मारा। मुझे यकीन है कि मेरी गाड़ी के साथ भी तुमने कुछ किया था। बरहान कहका लगाकर हंस दिया। बेईमान ना हो तो। दोनों हंस दिए और फिर कुछ देर तक मोबाइल की सेटिंग्स चेक करते रहे। तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं शॉपिंग पर, बरहान ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए कहा। मरियम ने सरस बात में ला और खड़ी हो गई, मगर फिर रुकी। पानी पियोगे? बरहान ने शरारत से आंखें सुकेड़ी। बहुत जल्दी पूछ लिया, मधुमक्खी। मरियम हंसते हुए किचन में गई और पानी लेकर आई। बरहान ने ग्लास पकड़ा और मजे से पानी पीने लगा, जबकि मरियम अंदर जाने लगी। ज़्यादा वक्त मत लगाना, वरना मैं सोच लूँगा कि तुम्हारे पास यही 2 सूट हैं। मरियम ने घूर कर देखा। क्या मतलब? बहरहाल मुस्कुराते हुए बोला, 2 दिन से देख रहा तुम हर बार नेवी ब्लू और ब्लैक ही पहनती हो, कहीं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो? मरियम ने गुस्से में हल्का सा थप्पड़ उसके शाने पर मारा। पता है कितना गुनाह है शौहर पर हाथ उठाने का? मरियम ने हंसते हुए सर हिलाया। जाऊं अब मौलाना साहब? तो बहरान ने मुस्कुराते सर इस बात में लाया। मरियम मुस्कुराकर कमरे में चली गई। मरियम तैयार होकर आई तो वाकई नेवी ब्लू सूट में थी। बालों को पोनी में बांध रखा था, मगर सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बहरान कुछ देर मबहूत सा उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर बोला, चलो चलें, वरना मैं तुम्हारा यही 2 सूट देख देख कर वाकई कलर ब्लाइंड हो जाऊंगा। मरियम ने हंसते हुए गाड़ी में बैठते हुए कहा, ज्यादा बोलना नुकसानदेह होता है, समझ आए? बहरान ने गाड़ी स्टार्ट की और एक हाथ से डैशबोर्ड खोला। वहां से एक इनहेलर निकालकर मरियम की तरफ बढ़ाया। ये लो, इसे हमेशा अपने पास रखा करो। मरियम ने झिझकते हुए बोलिया। तुम्हें कैसे पता था? बहरान ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारी सांस फूलती है, मुझे पता है। मरियम की आंखों में कुछ पल के लिए नरमी आ गई। बहरान मरियम को एक बड़े फैशन ब्रांड के स्टोर पर ले आया।
یہ والا ڈریس؟ اس نے ایک گاؤن مریم کی طرف بڑھایا۔ مریم نے ناک چڑھائی۔ بہت زیادہ چمکدار ہے۔ فرحان نے دوسرا نکالا۔ یہ؟ مریم نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، لیکن مجھے اس کا رنگ پسند نہیں۔ فرحان نے ایک اور نکالا اور مریم کی طرف بڑھایا۔ یہ تم پر بہت جچے گا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے ڈریس لیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ فرحان قریب آیا۔ کیونکہ مجھے تمہارے ہر رنگ کا پتا ہے۔ مریم نے نظریں چرا لی۔ فرحان مریم کو شوز والے سیکشن میں لے آیا۔ یہ والا؟ اس نے ایک سینڈل نکال کر کہا۔ مریم نے پسندیدگی سے دیکھا۔ یہ اچھا ہے۔ فرحان نے اسے زمین پر رکھا اور مریم کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ فرحان میں خود پہن سکتی ہوں، مریم جھجکتے ہوئے بولی۔ لیکن میں یہ خوشی لینا چاہتا ہوں، فرحان نے نرمی سے کہا اور شوز سن کرتا پیمنٹ کرنے چلا گیا۔ قریب کھڑی سیلز گرل نے کہا، مہما بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کو ان جیسے شوہر ملے۔ مریم نے دل میں اعتراف کیا، ہاں میں واقعی خوش نصیب ہوں۔ اب وہ گروسری سٹور میں تھے۔ فرحان نے ٹرالی پکڑی اور مریم نے چیزیں ڈالنی شروع کی۔ یہ سب کیا ہے؟ مریم نے پوچھا۔ جو بھی ضروری ہے لے لو، فرحان نے لاپرواہی سے کہا۔ مریم نے چاکلیٹ اٹھائے تو فرحان نے فوراً ٹرالی میں رکھی۔ یہ ضروری ہے کیونکہ جب تم ناراض ہوتی ہوگی تو میٹھے کی ضرورت ہوگی۔ مریم نے دلچسپی سے فرحان کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ وہ دونوں اپارٹمنٹ میں واپس آئے۔ فرحان نے مریم کو نرمی سے دیکھا اور دھیرے سے بولا، پتہ ہے آج کی شام خوبصورت تھی مگر تم اس سے بھی زیادہ۔ مریم نے شرم سے چہرہ موڑ لیا، جبکہ فرحان قریب آیا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ تم میری ہو ہمیشہ کے لیے، تم بہت چھچھورے ہو اور تم میری مدھو مکھی۔ وہ دونوں بے اختیار ہنس دیے اور سامان کو ترتیب دینے لگے۔ تم نے اپنے لیے تو کچھ لیا ہی نہیں فرحان۔ اس کا جواب تمہیں تھوڑی دیر میں مل جائے گا، فرحان شیلف پر سامان رکھتے ہوئے بولا تو مریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کارابے مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نفیس قالینوں سے مزین فرش، قدآور فانوس کی مدھم روشنی اور دیواروں پر آویزہ خاندانی تصویریں ایک پرانے مگر باوقار ماحول کی عکاسی کر رہی تھی۔ داد جی، ابا حضور، محمد صاحب، قدرت صاحب، رباب بیگم، مشل احمد، زیان، رودابہ سلطان اور بہروز صاحب وہاں موجود تھے۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ جب دروازہ کھلا اور دلاور خان اندر داخل ہوا، اس کا قد بلند اور آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح غیر متزلزل اعتماد تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، سب کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئی۔ السلام علیکم، اس کی بھاری آواز گونجی۔ داد جی نے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو دلاور۔ دلاور خان آہستہ سے صوفے پر بیٹھا۔ مشل نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، مگر وہ لاؤنج کے قریب ہی رکی، جیسے کچھ سننا چاہتی ہو۔ دلاور خان نے گہری سانس لی اور بولا، مبارک ہو آپ سب کو، مراد کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے تاثرات بدلے، کچھ نے سکھ کا سانس لیا، کچھ نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم جانتے ہیں، تاجی نے مختصر جواب دیا، جیسے وہ یہ پہلے ہی اس خبر کے منتظر تھے۔ جی، مگر میں یہاں صرف یہ خبر دینے نہیں آیا بلکہ آپ سب سے بھی کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ دلاور خان نے ارد گرد نظریں گھمائی جیسے ان کے رد عمل کو جانچ رہا ہو۔ مراد نے تو اپنا بیان دے دیا، مگر باقی تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ یہ کس خبیث کا کام ہے۔ یہ سنتے ہی سب چونک گئے۔ احمد جو ہمیشہ سنجیدہ موضوعات میں دلچسپی لیتا تھا، بظاہر بے نیازی سے جان بوجھ کر بولا، مراد نے کیا بیان دیا ہے؟ دلاور خان نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے اپنے الفاظ کو تول رہا ہو، پھر گہری آواز میں بولا، مراد نے بیان دیا کہ اس پر کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا اور اس نے نظریں سب پر دوڑائی۔ مریم سلطان نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی۔ یہ جملہ سنتے ہی لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ مریم، حمنہ بیگم کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں مریم۔ دلاور خان نے سر ہلایا۔ اس شخص نے مریم کی عزت پر وار کرنے کی کوشش کی۔ خوف سے اسے پینک اٹیک بھی ہوا۔ شدید زخمی حالت میں اس نے ہمت نہیں ہاری اور مراد کو ہسپتال پہنچایا۔ سب کے چہرے حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات سے بھر گئے۔ حمنہ سلطان کی آنکھوں میں وہ منظر گم گیا جب انہوں نے مریم کو سخت الفاظ میں کوسا تھا، جب اسے گھر سے دھتکارا تھا۔ احمد دلچسپی سے سب کے چہروں کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا، ویسے تو یہ آپ سب کا ذاتی معاملہ ہے، مگر میں بس اتنا کہوں گا کہ مریم کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ وہ جس قدر بے قصور تھی اتنی ہی مظلوم بھی۔ باقی تحقیقات کے بعد اصل مجرم کا پتہ چل جائے گا۔ پتہ چلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ زیان جو اب تک خاموش بیٹھا تھا اچانک بول اٹھا، ہم سب جانتے ہیں کہ مجرم اور کون ہو سکتا ہے۔ سب نے حیرانی سے زیان کی طرف دیکھا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں زیان صاحب؟ دلاور خان نے ابرو چڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ زیان نے سیدھا ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں زین شمس خان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نام سنتے ہی کمرے میں ایک سرد ہوا چلنے کا احساس ہوا، سب کو جیسے کسی نے حقیقت کے آئینے میں جھانکنے پر مجبور کر دیا ہو۔ پہلے تو سب حیران ہوئے، مگر پھر ایک ایک کر کے سر ہلانے لگے۔ دلاور خان نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو مکمل تحقیقات کے بعد ہی ثابت ہوگا کہ مجرم کون ہے۔
وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے محمد صاحب کی بھاری مگر افسوس زدہ آواز ابھری، بہت زیادتی کی ہے آپ سب نے اس بچی کے ساتھ۔ سب نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ محمد صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے رباب بیگم بھی خاموشی سے چل دی۔ کچھ لمحے بعد احمد بھی لاؤنج سے اٹھ گیا۔ لاؤنج میں اب بھی سناٹا تھا، مگر وہ سناٹا سب کی روح میں اتر چکا تھا۔ مریم اور بران کچن میں مصروف تھے۔ گروسری کا سامان ترتیب دیا جا رہا تھا۔ مریم ڈبے الماری میں رکھ رہی تھی، جبکہ بران خود سبزیاں فریج میں رکھ رہا تھا۔ یہ کہاں رکھوں؟ مریم نے ہاتھ میں ایک جار اٹھا کر پوچھا۔ بران نے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر اس کی کمر میں بازو ڈال کر سرگوشی کی۔ یہ تو میرے دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ مریم نے گھر کر دھیرے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ فضول باتیں نہ کرو، ہاتھ ہٹاؤ۔ بران نے ایک لمحے کے لیے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، پھر اچانک جھک کر اس کی گردن پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ مریم چونک کر پیچھے ہوئی۔ بران، وہ شرارت سے بولا، مگر اسی لمحے دروازے کی بیل بجی۔ بران نے آنکھیں گھما کر کہا، لو آ گئی بخت۔ مریم ہنستے ہوئے بولی، کون؟ بران نے کندھے چکاتے کہا، ابھی کہا تو تھا، آ گیا تمہارا جواب۔ مریم نے ناسمجھی سے سر جھٹک دیا، جبکہ بران دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے دروازہ کھلا، جہان دھڑلے سے اندر داخل ہوا۔ کیسی ہو مدھو بھابھی؟ مریم جو دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو جہان؟ جہان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ زندگی گزار رہے ہیں بس۔ بران نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولا، سالے سامان ہی لے کر آیا؟ جہان نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، باہر ڈگی میں پڑا ہے، نکال لو جا کے۔ بران نے اسے لعنت دی، ہڈ حرام۔ جہان مصنوعی حیرت سے بولا، لو بھلا، اتنی محنت کی ہے، سب سے چھپ کر آپ کا سمیٹا، اور مما نے پکڑ لیا، انہیں لگا میں آپ کے کپڑے چرا رہا ہوں۔ بران فوراً بولا، تیری شکل ہی ایسی ہے۔ جہان نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں ہائے، کتنے احسان فراموش ہیں آپ بھائی۔ بران نے ناک چڑھائی، کس سے اور کیوں چھپ کر؟ میری ذاتی چیز ہے، کسی کے باپ نے نہیں لے کر دی۔ مریم نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بران باہر ڈگی سے سامان نکالنے چلا گیا، جبکہ جہان کچن میں مریم کے پاس آ گیا۔ چائے پیو گے؟ مریم نے نرمی سے پوچھا۔ جہان نے فوراً کندھے اچکائے، میں تو کھانے کے چکر میں آیا تھا، مگر یہاں تو کوئی سین ہی نہیں لگ رہا۔ مریم نے کہکا لگایا، تم رک جاؤ، بس تھوڑی دیر میں کچھ بنا دیتی ہوں۔ بران اندر آیا اور جہان کی طرف دیکھ کر تنزیہ بولا، اس کا پیٹ صرف جوتوں سے بھرے گا۔ مریم نے گھور کر کہا، تم چپ کرو، پتہ نہیں بھائی ہو یا کسائی۔ جہان نے کہکا لگا دیا، جبکہ بران حیرت سے مریم کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے مدھو مکھی، پارٹی بدل لی تم نے، وہ بولا۔ مریم مسکرا دی، جبکہ بران سوٹ کیس کھول کر سامان دیکھنے لگا۔ جہان لاؤنج میں گیا اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ کر ریموٹ اٹھایا۔ چلو کچھ دیکھتے ہیں۔ مریم کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، جبکہ بران اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ بران کچن میں آیا اور مریم کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے بولا، کیوں تھکا رہی ہو خود کو، چھوڑو اسے۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم کرنے دو، اور ویسے بھی تمہارے لیے نہیں بنا رہی۔ بران نے شرارت سے سر ہلا اور بولا، اچھا، اور پھر نرمی سے مریم کی گردن پر ہلکے سے لب رکھے۔ مریم نے فوراً گھبرا کر پیچھے دیکھا، پاگل ہو، جہان بیٹھا ہوا ہے۔ بران نے کندھے اچکائے تو مریم نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور دوبارہ کھانے میں لگ گئی۔ جہان، مہین کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ مریم نے پوچھا۔ جہان نے آہ بھری، اس کا ہٹلر بھائی جیسے آنے دیتا۔ کیوں بھائی؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ جہان نے ریموٹ پھینکا اور دوبارہ کچن میں آ گیا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا۔ مہین نے کہا کہ حنان بھائی نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ میرے ساتھ آئندہ دیکھی گئی تو وہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اوہ، مریم نے افسوس سے کہا، تو اب کیا کرو گے؟ جہان نے مایوسی سے کہا، ظاہر سی بات ہے، ملنا جلنا ختم۔ مریم نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو جہان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، کیا بنا رہی ہو؟ بران نے دور سے پاپ کارن کھاتے ہوئے چڑھایا، تیرا سر۔ مریم نے گھور کر دیکھا، بران۔ جہان نے بران کو دیکھتے کالر جھاڑے، جبکہ بران نے آنکھیں گھمائی۔ پاستا بنا رہی ہوں، مریم نے کہا۔ جہان نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، اوہ نائس۔ وہ دوبارہ لاؤنج میں جا بیٹھا، جبکہ بران مسلسل مریم کو دیکھ رہا تھا جو اپنی دھن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مراد خاموشی سے بستر پر نیم دراز تھا، اس کی نظریں چھت پر جمی تھی، چہرہ سپاٹ تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم۔ ماہپارہ ایک طرف کرسی پر بیٹھی تھی، زرد چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں اور بکھرے بال، جیسے صدیوں کی تھکن اس کے وجود میں سرایت کر چکی ہو۔ وہ کب سے خاموش بیٹھی تھی، جیسے بولنے کی ہمت ہی نہ رہی ہو۔ فاطمہ بیگم ڈسچارج پیپرز پر سائن کر رہی تھی، جبکہ احمد نرس سے آخری ہدایات لے رہا تھا۔ مراد بیٹا، اب ہم تمہیں گھر لے جا رہے ہیں، وہاں جا کر آرام کرنا، فاطمہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ مراد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماہپارہ نے آہستہ سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اب بھی رخ موڑے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ احمد نے مراد کے قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا، چل
سب کچھ تیار ہے، اب چلیں۔ مراد نے گہری سانس لی اور آہستہ سے سر ہلایا۔ گاڑی ہسپتال کے احاطے سے باہر نکلی تو اندر ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ احمد ڈرائیونگ کر رہا تھا، فاطمہ بیگم اور مہاپارا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ مراد فرنٹ سیٹ پر چپ چاپ باہر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر مراد نے اچانک کہا، مجھے مریم اور بران کے پاس جانا ہے۔ فاطمہ بیگم نے فوراً چونک کر کہا، بیٹا ابھی تمہاری طبیعت بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، سیدھا گھر چلو، آرام کرو۔ مراد نے پہلی بار سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ مما، میں نے کہا نا مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ احمد نے بیک ویو مرر سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، مراد ابھی گھر چلتے ہیں، کل چلے جانا۔ مراد نے سختی سے گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں، میں ان دونوں کو لیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا۔ مہاپارا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ مراد نے اب تک اس سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، مگر مریم کا نام لیتے اس کی آواز میں جو شدت تھی وہ مہاپارا کے دل پر ایک اور چوٹ لگا گئی۔ فاطمہ بیگم نے احمد کو ایک نظر دیکھا جیسے مشورہ چاہ رہی ہوں، پھر ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ضد ہے تو چلو، مگر زیادہ دیر مت کرنا۔ مراد نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ مہاپارا نے بس خاموشی سے اپنی چادر کو اور مضبوطی سے خود کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے بعد احمد نے گاڑی تیز رفتاری سے ان کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا دی۔ مریم چائے بنا کر ٹرے میں کپ سجا رہی تھی۔ کمرے میں ایک گونگی سی خاموشی پھیلی تھی۔ بران صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم، انگلیوں سے میز پر ہلکی تھپ تھپاہٹ دے رہا تھا، جیسے ذہن کی الجھنوں کو دور کر رہا ہو۔ دروازے کی بیل نے سناٹے کو چیر کر سب کو چونکا دیا۔ جا، دروازہ کھول۔ بران نے صوفے پر بیٹھے جہان کی طرف سنجیدگی سے اشارہ کیا۔ کیا مطلب جا؟ خرید لیا ہے مجھے، جہان نے سستی سے جواب دیا، جیسے نیند سے ابھی جاگا ہو۔ بران نے پرس سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ لے، خرید لیا، اب جا دروازہ کھول۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ مولا خوش رکھے شہزادے۔ نوٹ پکڑتے ہوئے جہان ہنسا اور طنز میں لپٹی دعا دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم نے دونوں کو حیرت و ہنسی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ اتنے میں جہان دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر 4 چہرے استادہ تھے، عائشہ سلطان، شہروز صاحب، رباب بیگم اور محمد کارا بے۔ سلام حضوران گرامی۔ جہان نے ایک لمحے کی حیرانی کے بعد فوجی انداز میں سلیوٹ مارا۔ سائڈ پر ہو، خاندانی ملاقات ہے یہ۔ محمد صاحب نے اس کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے ایک طرف دھکیل دیا، جیسے کوئی غیر ضروری شے راستے سے ہٹا دی ہو۔ جہان نے حیرت سے انہیں دیکھا اور منہ پھلاتے سائڈ کو ہوا۔ اندر بیٹھے بران نے آواز سنی، چونکا اور دروازے کی سمت دیکھا۔ ان سب کو دیکھ کر لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ مریم نے جو ہی عائشہ سلطان کو دیکھا، ہاتھ میں موجود ٹرے وہیں رکھی اور تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ میری بیٹی، میری جان، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ عائشہ سلطان نے باہیں پھیلائی اور مریم کو گلے لگا کر اس کی پشت سہلاتے ہوئے کہا۔ شہروز صاحب آگے بڑھے، مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیٹا، اب ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم دیر سے آئے مگر اب کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کے لہجے میں غمگیر یقین تھا۔ رباب بیگم نے مریم کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور کہا، کیسی ہے میری پیاری بچی، کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ فرحان یہ سب دیکھتا رہا اور پھر چپ چاپ برتن سمیٹنے لگا، جیسے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کوئی شور ہو جس پر وہ خاموشی کی چادر ڈالنا چاہتا ہو۔ ہمیں کس بات کی اکڑ دکھا رہا ہے یہ؟ محمد صاحب کی تلخ آواز کمرے میں گونجی۔ بران رک گیا، آہستہ سے پلٹا اور رباب بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ بران کے قدم ڈگمگائے مگر پھر وہ ان کی طرف بڑھا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ میرا بچہ، کیسے ضدی ہو تم؟ رباب بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ پھر وہ محمد صاحب کے سامنے آیا۔ گندی اولاد، اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا، ماں باپ سے منہ موڑنے کے لیے؟ محمد صاحب نے اس کا کان مروڑتے تیکھے لہجے میں کہا۔ بابا ایسا کچھ نہیں تھا، میں بس، بران نے سر جھکاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ بس کرو، شکل سے ہی سب سمجھ آ گیا۔ محمد صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ جہان ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ محمد صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولے، اور اس منحوس کو بھی کسی کام میں لگاؤ، اب تو پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے نا اس کی۔ جہان کی مسکراہٹ سمٹی۔ جی بابا، بران نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ مریم ایک طرف خاموش کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر برسوں بعد ایک سکون کی جھلک، جیسے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، سب کچھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ واپس آنے لگا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور سب کچھ سیٹل ہو رہا ہے۔ مہاپارا کو مراد کافی ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے اور ایز یوزول جہان کے تو سین بہت اچھے ہیں، لیکن بران کچھ زیادہ نوٹی ہو رہا ہے، تو اس کو تھوڑا ہاتھ دھیرج رکھنا چاہیے۔ بھائی ابھی تمہاری رخصتی نہیں ہوئی ہے، بھائی تم غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ اگر لڑکی تمہارے گھر میں رہ رہی ہے تو مطلب آف کورس اس کا بھی گھر ہے، لیکن ابھی اس کی رخصتی، کیا اس کو ہم رخصتی مان لیں؟ لیکن نہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، آفیشلی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر جیسے ون بائی ون سب آ رہے ہیں ان کے گھر میں۔ یہ ناول بہت زیادہ اچھا لکھا جا سکتا تھا، لیکن ابھی میں کہتی ہوں کہ ہم رائٹر کو مارجن دیتے ہیں، کیونکہ
ان کا پہلا ناول ہے تو ان کی بہت اچھی کاوش ہے. ہوپ فلی ان فیوچر میں وہ بہت اچھا لکھے، کیونکہ ان کا فن جو فیکٹر ہے نا وہ بہت مزے کا ہے. فن میں اس کا وہ کہیں جھول نہیں نظر آتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کنورسیشن ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی وہ کنورسیشن اب بہت ریئلسٹک لگتی ہے، کہ وہ بنا بنایا. باقی سارے کچھ آ جاتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا عجیب سینز لگ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنی چچی کے ساتھ بدتمیزی کرتا حاتم، تو وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کا تھا. تو باقی اس طرح کی چیزیں ہیں جو اور پھر جیسے بڑوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، جیسے داجی اور وہ بڑے بابا صاحب، وہ تو کول بندے ہیں یار، ان کو ایسے وہ سمجھداری کا تھوڑا ثبوت دیتے، وہ کہتے کہ ابھی تو پتہ نہیں چلا. تو ان کا جیسے ایک دم سے ریاکشن تھا، تو دیٹ واز ویری سیڈ ان دا سینس کہ بڑا مایوس کیا ان دونوں نے ہم کو. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.